بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے، اور ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ نہیں سنتے تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ پڑ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز آواز کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم سی گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا، عربوں کی جان میں جان آئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پشچم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی گئی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی ایسی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی نے بلند آواز سے کہا، اے شریف عربوں، تم اس روشنی اور چمک کو دیکھو، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ ایک بوڑھا چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ خاموشی کے ساتھ کھڑے سب اس بوڑھے کو تاکنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرم میں مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑھک کر آیا تھا، اس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا، گال چپکے ہوئے، ہڈیاں ابری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی، اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے، جو عورتوں کی لٹوں کی طرح کھجور کے ریشوں سے دونوں کندھوں پر سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مونچھیں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی ہوئی تھی۔ اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی بنمانوس سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی عجیب تھا۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کے نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا، سر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی تھی، 6 آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس بوڑھے کا نام ابرس تھا۔ بوڑھا کاہن بھی تھا اور عراب بھی۔ پیچھے کی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں اور آگے کی باتیں بتانے والے کو عراف کہتے ہیں۔ یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تمام عرب اسے جاننا چاہتے تھے، اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے، اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرس نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا، ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ سب خاموش کھڑے تھے، اس کی اور نظریں گڑی ہوئی تھی۔ ابرس نے تیز آواز میں کہا، اے لات و حبل کے پوجنے والوں، شاید تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے اس دن بھی ہوئے تھے۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم میں جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور بچار کرنے لگے۔ ابرس نے کہا، دیکھو، میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تبلغ جیسے زبردست قبیلے کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی تھی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت و کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی تھی، حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکا نہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں،
قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا ایکا بھی مناسب نہیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور ہم یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف۔ ابرس تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتوں، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی بات بتا دی۔ دنیا کروٹ لینے والی، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ غیرت مند عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر اور سے آواز آئی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے، اور خداؤں کی ذلت گوارا نہ کر سکیں گے۔ ابرس نے کہا، یہی ہونا چاہیے۔ جن معبودوں کو ہم اور ہمارے ماں باپ پوجتے رہے ایسے ذلیل کمینے ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے۔ لات و عزا کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو، آج سے 40 سال پہلے رات کو ایسی چمک اور ایسی روشنی دیکھی گئی تھی جیسے آج دیکھی۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود حبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ ہو سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی نہ کھڑا ہوا اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گر پڑا تھا۔ ابرس نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود جلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسے ہوگا وہ زمانہ؟ ابرس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرس نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے۔ دیکھو گو اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابرس نے کہا، ہے، کیوں نہیں؟ پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والوں کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو۔ اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یہ تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرم میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلے سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرس کو یہ خیال ہوا کہ وہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا مگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور روب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرم میں سب سے اقرار کر لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد و اقرار کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا بھی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔
تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرس نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ صاف لکھا ہوا تھا محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و مددگار ہو۔